اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مال و دولت میں خیر و برکت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن لازم کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو ہرگز اگنور نہیں کرنا، کیونکہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور آج کا وظیفہ خاص طور پر رزق کے لیے ہے اور مال میں خیر و برکت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو آپ نے اس آخری جمعۃ المبارک کے دن رزق اور دولت کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے بہت ہی خوبصورت اور پیارے ناموں کا عمل ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ڈالے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اس کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ کی محبت ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس پیارے محبوب آقا دو جہاں کے امتی ہیں۔ مشرک کافر سے بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جن کی یہ سنت ہے کہ وہ مہمان کو بغیر کھانا کھانے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے۔ مہمان نوازی کی ایسی پیاری بنیاد رکھی انہوں نے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آپ اس کو لے کر کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا رکھا تو اس مہمان نے لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے بندے بسم اللہ تو پڑھ۔ تو وہ مشرک کہنے لگا، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے آگے سے کھانا اٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ میں منکر کو کھانا نہیں دیتا۔ وہ اٹھ کر ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ کتنا مہربان ہے اور کریم ہے، لوگوں کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں، اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آگے تنبیہ لے کر، ڈانٹ کر کسی کی خاطر، مشرک کی خاطر، اور کسی کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے ابراہیم منکر تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے روٹی بند نہیں کی، کہ تو کون ہے کہ تو نے اس کی روٹی اٹھا لی؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بنا کر بھیجا گیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کھانا کھلاتے، یہ میرے اللہ کا مشرک کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ لگوا دی اور آپ نے کہا، آجا واپس، آجا، میرے اللہ نے مجھے تو ڈانٹ دیا، تیری خاطر آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام تیرا اللہ تو بہت ہی زبردست ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر بھی وہ میری سفارشیں کرتا ہے، تو چلیے مجھے اس بات پر کلمہ پڑھا دیجئے اور ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا زیادہ خوبصورت واقعہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تو مشرک کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ دیا کہ جو لوگ مشرک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو کبھی تنگ نہیں کیا، تو ہم انسان کسی کے رزق کو تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ رزق دینے والی اور دولت دینے والی صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع و کشادہ رزق دینے والا ہے، بس ضرورت اتنی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اب یہ اللہ کے نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا مالک، یا رزاق، یا اللہ، یا مالک، یا رزاق، یہ اللہ کے 3 نام ہیں، جن میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اللہ کے ان ناموں کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو کم سے کم 3 مرتبہ لازم پڑھنا ہے۔ اللہ کے ناموں میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کے رزق میں جو بھی تنگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اگر کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے کاروبار کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے کہ سنبھالنے سے بھی آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی دکان میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی، لیکن اس عمل کو کرنے کی ایک خاص شرط ہے کہ جو لوگ اس عمل کو کریں وہ نہ تو جھوٹ بولیں اور وہ ہمیشہ سچائی سے صرف کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں بلکہ ہر ایک کے لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دولت کی فراوانی ایسی ہوگی کہ جو خزانوں کے منہ کھول دے گی۔ اللہ کے ناموں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرا نام لے کر مجھے پکارے میں اسے کبھی خالی نہیں لٹاؤں گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ لاکھوں سے کروڑوں کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں تو بڑی طاقت ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس وجہ سے میرا رزق اتنا وسیع ہو گیا کہ میں راتوں رات دولت مند اور مالدار ہو گیا۔ اور آپ نے اس عمل کو اپنے اللہ پر یقین رکھ کر پھر ہی کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ مجھے رزق دینے والی ذات صرف اور صرف رب کی ہے اور میں نے صرف اللہ کی طرف اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کرنا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ نے اللہ کے ان ناموں کو یا اللہ، یا مالک، یا رزاق، ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت، وسیع و کشادگی ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان کے آخری جمعہ کے دن لازم کریں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔